نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے سے تعلق رکھنے والی دو عبادتیں، ایک حج اور ایک قربانی، دونوں ہی بڑی خاص اہمیت کی حامل عبادتیں ہیں۔ حج تو دین کا رکن ہے، اسلام کا ایک ستون ہے۔ اگر دین اسلام کو 5 حصوں میں بانٹا جائے 20-20% کر کے، تو 5واں حصہ جو ہے وہ حج ہے۔ قربانی بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ حج اور قربانی دونوں ہی عبادتیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر، جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کہا، اور قرآن مجید میں جس نبی اور رسول کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے انہیں جب جب آزمایا وہ اپنی آزمائش میں، امتحان میں کامیاب رہے، پورا اترے، کبھی بھی کسی بھی عمر کے حصے میں اللہ رب العزت کی ڈالی گئی آزمائش کو، دیے گئے حکم کو نظر انداز نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ان آیتوں میں، یہ جو سورہ بقرہ کی میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور دوسری آیت میں کعبہ بیت اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم تو اللہ رب العزت کے ہر حکم کو پورا کرتا ہے، میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنانے لگا۔ امام انسانیت کا تذکرہ پہلی آیت میں، دوسری آیت میں بیت اللہ کا تذکرہ اللہ ان لفظوں سے فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے بیت اللہ کو پوری انسانیت کا مرکز بنا دیا۔ ایک مرکز انسانیت ہے، ایک امام انسانیت ہے، اور امام انسانیت کو حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی ساتھ ملاؤ، اسماعیل علیہ السلام کو، اور اس میرے گھر کو پاک کر دو۔ طواف کرنے والے آئیں ان کے لیے، اعتکاف کرنے والے آئیں ان کے لیے، نماز پڑھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے آئیں ان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ آپ نے اس معاشرے میں، وہ معاشرہ جو بتوں کو پوجتا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک میں مبتلا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کے، گھڑ کے، سنوار کے، تراش کے
اپنے ہی پیسوں سے خرید کے گھروں میں رکھ کے پھر انہیں جو ہے وہ پوجا جاتا، ان کی عبادت کی جاتی۔ اس معاشرے میں اللہ رب العزت کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا، اس کے ایک اکیلے الہ ہونے کا اعلان کرو، اور یہ اعلان پوشیدہ چھپا ہوا نہیں بلکہ کھلا، جہری، ظاہری، علی الاعلان، سب کے سامنے، اور گھر سے شروع کرو، شروع گھر سے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دین دینے کا اللہ نے حکم دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے کنبے کو ڈرائیے، اپنے خاندان کو، انہیں دعوت دیجیے، خاندان میں جو سب سے قریبی ہیں آپ کے انہیں دعوت دیجیے، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے خاندان سے شروع کیجئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے والد محترم ان سے کیا۔ آپ سورہ مریم اٹھائیے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذرا یہ جو کتاب ہے قرآن، کتاب مقدس، اس میں آپ تذکرہ ابراہیم تو پڑھیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم سچے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے والد، ابراہیم علیہ السلام پہلے تو انہیں مخاطب کرتے ہیں بڑے باعزت لفظوں سے، اور جتنی بار اپنے والد کو مخاطب کیا ان کے لیے قابل عزت لفظ ہی استعمال فرمائے، کہیں پر بھی اپنے والد کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرہ فرمایا، کہیں پر بھی اپنے والد کے لیے ایسا تذکرہ، ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس سے ان کی عزت پہ حرف آتا ہو، جس سے ان کی توقیر میں فرق پڑتا ہو، جس سے ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور فرما برداری نہ جھلکتی ہو، ویسا کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور بتا دیا ہمیں واضح طور پہ قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک نے اشارہ کر کے کہ دیکھو ابراہیم اپنے والد کو، قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ دعوت توحید دینے والا اور والد جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایسی چیزوں کی عبادت کرنے والا جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع و نقصان کے مالک، اور دعوت دینے کا طریقہ بڑا باادب، بڑا ہی مہذب، دلیلوں سے بھرا ہوا۔ اشارہ ہمیں یہ ہے کہ والدین کی عزت اور ان کا احترام یہ ایسی چیز ہے، اگر آپ لوگوں نے انہیں درست بات بھی بتلانی ہے، صحیح طرف بھی لے کے آنا ہے، اگر وہ کسی ایسے کام میں ملوث ہیں، شامل ہیں، یا کسی ایسے جرم کے مرتکب ہیں جس میں انہیں شامل نہیں ہونا چاہیے، جس جرم کا ارتکاب انہیں نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ نے انہیں وہاں سے ہٹانا بھی ہے تو لفظ اچھے استعمال کرنے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ یہ تو تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ دو کام وہ ہوں گے
کیا؟ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بس اچھا ہی سلوک ہوگا، اچھا ہی سلوک، سوائے اس کے کچھ نہیں۔ دو فیصلے اللہ کے، عبادت ایک اللہ کی اور والدین کے ساتھ سلوک اچھا اور بہتر۔ اگر آپ سورہ عنکبوت اور سورہ لقمان میں پڑھیں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر والدین تجھے حکم دیں، تجھ پہ زور ڈالیں، تیرے ساتھ کوشش کریں، کیا کوشش کریں؟ کہ تو بھی اللہ کے ساتھ شرک کر، والدین کوشش کریں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر، فلا تطیعہما، یہ ان کی بات نہ ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے آپ قطع تعلق ہی کر دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا پیش ہی نہ آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں بس صرف ان کی یہ بات نہ مانو، کہو میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ایک مومن موحد آدمی کے لیے اس سے تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی اسے کہے کہ توحید کو چھوڑ دے اور شرک پہ آ جا، اس سے بڑی کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے ایک موحد مومن کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن اگر وہ یہ بات کہنے والے والدین ہیں، بس صرف اتنا کرنا ہے کہ بات نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ اچھائی کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ دعوت ابراہیم میں، سیرت ابراہیم میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، انہیں مخاطب کرنے کا طریقہ ان کے شایان شان ہونا چاہیے۔ کہیں پر ایسے لفظ، کہیں پر ایسی بات، کہیں پر ایسا قصہ نہ بیان کرنا ہے، نہ ان کے منہ پہ نہ ان کی پیٹھ پیچھے کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت پہ حرف آئے۔ یہ سیرت ابراہیم کا پہلا سبق ہے۔ اگر قربانی سنت ابراہیم ہے، اگر حج کے کئی اعمال سنت ابراہیم ہے، اگر امامت ابراہیم کی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اگر آپ نے کوئی دین کوئی ملت اختیار کرنا ہے، کسی کی پیروی کرنی ہے، تو ابراہیم کے دین و ملت کی پیروی کرنی ہے۔ بڑے زور و شور سے، بڑے انہماک سے، بڑی پابندی کے ساتھ قربانی کرنے والے احباب سنیں کہ جس کی سیرت و سنت کو اپنا کے قربانی کر رہے ہیں، اس کی سیرت کا پہلا سبق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ کس قدر احتیاط کرنی ہے؟ بنی اسرائیل کی آیتوں کو آپ پورا کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو یہ بھی نہیں کہنا ان کی بات سن کے غصے میں کہ بڑا افسوس ہے، اُفٍّ، اف بھی نہیں کہنا، کجا کے والدین کو گالیاں دے، کجا کے والدین کی غیبتیں کرے، کجا کے والدین کو برا بھلا کہیں۔ اور یہ جب جوان ہو جاتا ہے بندہ، قوت میں آ جاتا ہے، کچھ باتیں دماغ کو دل کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، والد کو کہتا ہے آپ نے تو کیا ہی کچھ نہیں، آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا آپ نے کیا کیا ہے، اگر وہ تیرا کچھ نہ کرتے تو زندہ نہ ہوتا، تجھے اس وقت سنبھالا، نہ تیرے جب ہاتھ کام کرتے تھے نہ پاؤں کام کرتے تھے، تجھے اس وقت سنبھالا جس وقت تو اپنی کروٹ خود بدل نہیں سکتا تھا، ایک قدم اٹھا کے دوسری جگہ پہ جا نہیں سکتا تھا، تو کہتا ہے کہ ہمارے لیے آپ نے کیا کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ ساری عمر جتنے مرضی اچھے عمل کر لے، والدین کی جتنی مرضی خدمت کر دے، ان کا حق ادا نہیں اس سے ہو سکتا، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یا آباتی، پہلا سبق یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا
نوجوانوں کہ اپنے والدین کی نافرمانی میں زندگی نہیں گزارنی، نافرمان نہیں بننا والدین کا، ان کی بات ماننی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کا حال یہ ہونا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کے آگے بندہ بچھ گیا ہے، جو اپنے بازو ہیں، اپنے پر ہیں، شفقت اور محبت کے ساتھ بچھا دو والدین کے سامنے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ سیرت ابراہیم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما اس کی، لا یسمع جو سن نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ توحید کے بارے میں پہلی دلیل دے دی، شرک کے غلط اور باطل ہونے کی پہلی دلیل یہ دے دی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں پہلی بات یہ ہے کہ سنائی دیتا، انہیں سنتا نہیں ہے۔ لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کوئی وجہ تو بتائیے نا، کہ جو سن نہیں سکتا، ولا یبصر جو دیکھ نہیں سکتا، ولا یغنی عنک شیئا جو آپ کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ اچھا، نہ سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ آپ کی حالت دیکھ رہا ہے، نہ آپ کی فریاد سن رہا ہے، اس نے آپ کا کیا کرنا ہے؟ اسے نہیں پتا، اسے نظر نہیں آ رہا آپ کا حال کیا ہے، اسے سنائی نہیں دے رہا آپ کی ضرورت کیا ہے۔ لا یغنی عنک شیئا، اس نے آپ کا کیا کام کرنا ہے؟ جس تک آپ اپنی آواز پہنچا ہی نہیں سکتے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے مٹی کے بنائے ہوئے بتوں یا عام انسان اور افراد، زندہ ہوں یا فوت ہو چکے، کوئی بھی۔ آپ ٹیکسلا جائیں نا کھنڈرات میں، وہ گوتم بدھ وغیرہ کے مجسمے جہاں بنے ہوئے، اب تو نہیں پتا، لیکن بات یہ معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جو گوتم بدھ کی یہ ناف والی جگہ ہے نا، یہاں سوراخ ہے، یہاں انگلی رکھو، جو مراد مانگو گے پوری ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مسلمان ہو؟ کہہ رہا ہاں مسلمان۔ یہ انگلی رکھو، اس میں انگلی داخل کرو، اگلی بات سنیے، وہ لوگ جنہیں کہتے ہیں دولہ شاہ کے چوہے، چوہے تو نہیں ہوتے، ہوتے تو انسان ہیں۔ توہین ہے انسانیت کی کہ انسانوں کو چوہا کہا جائے یا چوہا بنایا جائے۔ توہین ہے انسانیت کی کہ بندہ خود کو چوہا کہے یا کہلوائے، یا کوئی اسے کتا کہے یا خود کو کتا کہلوائے۔ حضرت انسان کی توہین ہے، بنی آدم کی توہین ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے تو بڑی تکریم کی ہے، بڑی عزت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اچھا، یہی جو جن کی نسبت گجرات کے دولہ شاہ کے دربار سے کی جاتی ہے، لوگ کیا ان سے توقعات وابستہ کرتے ہیں؟ کیوں انہیں خریدا اور بیچا جاتا ہے؟ خریدنے اور بیچنے کا یہ کاروبار کیوں چلتا ہے؟ جو لے کے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ ان کی پوری کریں یا آپ کی مرادیں پوری کریں گے، آپ ان کی جھولی میں کچھ ڈال دیں، یہ آپ کی مراد پوری کریں گے۔ وہ اللہ کے بندو، ان سے پھرنے والوں سے یا ان سے توقع لگانے والوں سے سوال تو کرو، بھائی مسلمان ہو؟ کیا یہ تقاضا اسلام ہے کہ وہ جنہیں باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت معذور بنا دیا گیا ہے،
وہ مرادیں پوری کریں۔ کیا کریں گے وہ جن سے اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ اصول جو ہے نا، یہ بڑا بہترین اصول ہے۔ جو خود ضرورت مند ہو نا، وہ کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ جو خود ضرورت مند ہو کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ جو خود مشکل میں پھنسا ہوا ہو کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ حاجت روائی کون کرے گا؟ جسے خود کو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ الصمد، ایک اللہ، جسے کوئی ضرورت نہیں، جسے کوئی حاجت نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا کفر پہ مر جائے، ساری دنیا اسلام پہ آ جائے، اس کی بادشاہت، اس کی ملوکیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں۔ کسی کی اسے ضرورت نہیں، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اور وہی ہے جس پہ کبھی کوئی مشکل نہیں آتی، اور وہی ہے جو ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ اسے بلانے پکارنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرک کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے، پکارا انہیں جاتا ہے جو پکار سنتے ہی نہیں، اور اسے چھوڑ کے جو ہر وقت سن رہا ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے پیغمبر میرے بندے آ کے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا، میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ سمیع قریب ہے، وہ سننے والا بھی ہے، نزدیک بھی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ زبان سے لفظ نکالتا ہے وہ سن بھی لیتا ہے، اور اس نے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں کہ لکھ بھی لو۔ اسے کسی زبان کی قید نہیں کہ کس زبان میں اسے پکارا جائے۔ ایک ہے جو سنتا ہی نہیں، اگر سنتا بھی ہے تو ایک زبان جانتا ہے، دو جانتا ہے، 3 4 5 6 7 8 10 جانتا ہے۔ سنتا بھی ہے تو گونگا کیا کہتا ہے؟ سماعت ہے، قوت سماعت ہے۔ گونگا بندہ جس میں قوت گویائی نہیں، وہ کیا رہا ہے اسے سنائی نہیں دیتا۔ فاصلہ بڑھ جائے اسے سنائی نہیں دیتا، زبان بدل جائے اسے بات سمجھ نہیں آتی، سنائی تو دیتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہنے والا کیا کہتا ہے۔ جسے پنجابی اردو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، اسے کیا پتہ ہے پشتو والا کیا مانگ رہا ہے۔ کوئی ذرا دور سے پکارے جسے یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن اس کی آواز نہیں، اس کی اس تک آواز نہیں پہنچ رہی، فاصلہ بڑھ گیا۔ لا یسمع اور لا یبصر میں اور کون سی چیزیں آتی ہیں ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ